دیکھیں، آج سے 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے مسئلہ یہ تھا کہ یہ بحث جاری تھی کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا پاکستان کا روپیہ مستحکم رہے گا یا نہیں رہے گا، کیا پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کریں گے جیسا کہ سری لنکا کی عوام نے کیا تھا۔ آج یہ تینوں بنیادی چیزیں جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ان کے مطابق یہ زیر بحث نہیں ہیں، چونکہ آج یہ بالکل بات کلیئر ہو چکی ہے کہ پاکستان شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں ڈیفالٹ نہیں کر رہا۔ پاکستان میں کسی طرح کے رائٹس نہیں ہونے والے مہنگائی کی وجہ سے۔ پاکستان میں بنیادی طور پر جو ایکسچینج ریٹ ہے، جو روپی اگینسٹ ڈالر ہے، وہ دنوں میں یا چند مہینوں میں جس صورتحال کے اوپر ہے اس سے کوئی 30 40 50 روپے اس میں اضافہ نہیں ہونے والا۔ آج ایکسچینج ریٹ مستحکم ہے، جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $12 بلین کو آلموسٹ کراس کر چکے ہیں یا اس کے قریب ہیں، اور $13 بلین کی طرف بائی اینڈ جون جو ہے وہ حکومت پہنچنا چاہتی ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر اس کو آپ بیس ایفیکٹ کے حساب سے دیکھیں تو اس کی رفتار جو ہے وہ سلو ہو چکی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بنیادی طور پر فوڈ انفلیشن ہے اس میں اگر آپ سبزیوں کی قیمت دیکھیں تو وہ بالکل نیچے جو ہے وہ گر چکی ہے۔ لیکن اس کے ابھی میں جو چیلنجز آگے آنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ سے جو ہے وہ بات میں کروں گا، جو ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں نے بات کرنی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ فنڈامنٹلز جو ہیں وہ ٹھیک ہے،